کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آج چرچ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ روح القدس کی رہنمائی سے آئے ہیں؟ اپنا ہاتھ دکھائیں گے۔ یاد رکھیں کہ خداوند کے حضور میں آنا اس سے اتم اور کوئی بات نہیں ہے۔ آج شاید بے شمار لوگ دنیا کے کاموں میں اور اپنے معاملات میں ہوں گے، لیکن اگر میں اور آپ خداوند کے حضور ہے، یاد رکھیں ہم ان سے مختلف نہیں، ہم نرالے نہیں ہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے، اس کا ترس ہے کہ وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہمیں اس مذبح پہ لے کے آیا تاکہ ہم مل کے اس کی پرستش کر سکیں، پرستش کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں آج سب کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ہیلیلویا۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا آج جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی، جو میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خدا کی مرضی، will of God۔ خداوند ہماری زندگی میں کیا مرضی رکھتا ہے، ہم اس بات کو جانیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس داؤد کی معرفت لکھی گئی زبوروں کی کتاب، اس کا زبور 143 اور اس کی 10ویں آیت ہم کلام میں سے پڑھیں گے۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ ہاللویا۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ جی بس کیا لکھا ہے؟ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ آج رات ہم مختصر طور پر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کی کیا پاک مرضی ہے ہماری زندگی کے اندر، اور کیا ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں بہت سے ایماندار ساری زندگی خدا سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کہ بتا کہ تیری کیا مرضی ہے میری زندگی میں۔ آپ پرانے عہد نامہ کے مقدسین کو دیکھیں، ان میں سے بھی کچھ نے یہ سوال کیا۔ آج کے مقدسین بھی خدا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیری کیا مرضی ہے، مگر وہ خدا کی مرضی کو جاننے کا کلیہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں جان سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کی مرضی کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کا باپ پادری بھی ہے پھر بھی وہ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کی ماں خدا میں چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں بتا سکتی۔ آپ کا بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، بیوی، خامند، رشتہ دار، کوئی شخص آپ کو خدا کی مرضی کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خدا کی مرضی بتا سکتا ہے تو وہ خدا کا روح ہے، روح القدس ہے۔ اس لیے رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی 14 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جاننے، پہچاننے اور سمجھیں تو ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ روح ہی ہے جو ہمیں خدا کی مرضی بتاتا ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں پر اس پہ چلنا نہیں چاہتے۔ ہم خدا کے منصوبے جو ہمارے لیے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں مگر ان منصوبوں کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہتے۔ مگر مرد خدا داؤد یہاں پہ دیکھیں، وہ خدا کی مرضی نہیں جاننا چاہ رہا۔ غور کیجئے اس بات پہ، وہ خدا کی مرضی نہیں جاننا چاہ رہا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہماری مرکزیت میں کیا لکھا ہے؟ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں۔ وہ مرضی پوچھ نہیں رہا، وہ کہتا ہے مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو حالات ہیں
یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اور وہ مرضی نہیں جانتا، وہ ان حالات کے اندر خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پہ چلوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی مشکلات ہیں، وہ سب تیری طرف سے ہیں، اور مجھے طاقت دے کہ میں تیری مرضی پہ چلوں، کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس غیر فانی ایمان کا جو خدا کی طرف سے اس کو بخشا گیا ہے۔ یہاں پر وہ مرضی کو معلوم نہیں کر رہا، وہ مرضی پر چلنے کی درخواست کر رہا ہے۔ اگر آپ آج مالی بحران کا شکار ہیں، اگر آپ کے مالی حالات خراب ہیں، اگر آپ آج ازدواجی زندگی کے اندر یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی طور سے جسمانی بیماری کا شکار ہیں، اگر آپ کی اولاد کسی مشکل کا شکار ہے، اگر آپ کی نوکری میں پرابلم ہے، آپ کے کاروبار میں پرابلم ہے، آپ کے ویزے میں پرابلم ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اور آپ نے مرضی کو جاننا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ چل رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ حالات ختم ہوں گے اور آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں گے، تو آپ اس کی مرضی کو جانیں گے کہ میں کیوں ان حالات میں گیا۔ داؤد کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیں ایماندار شخص جب دکھوں میں سے گزرتا ہے تو خداوند اس کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ خدا کا اپنا انداز ہے سکھانے کا، وہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ پھر جوڑ سکے، وہ ہمیں گراتا ہے تاکہ پھر اٹھا کھڑا کر سکے، وہ ہماری کردار کو تراش رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں ابلیس ایک اور جگہ لیتے پوچھتا خدا سے مرضی پوچھ کیا ہے۔ خدا کی یہی مرضی ہے، جس حالات میں آپ چل رہے ہیں خدا چاہتا ہے اس میں شکر گزاری کرو۔ داؤد اپنے غیر فانی ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی پر چلنا سکھا۔ جس حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم 25 سال تک، کتنے سال تک؟ 25 سال تک خدا کی مرضی کے اوپر چلتا رہا، اور جب اسحاق پیدا ہوا تو وہ جانا کہ خدا کی مرضی کیا تھی۔ موسیٰ 40 سال مدیان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا، جب ملک مصر سے قوم کو لے کے باہر نکلا تو جانا کہ خدا کی مرضی کیا تھی۔ یوسف 14 سال بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے دکھ اٹھاتا رہا، 14 سال بعد جب ملک مصر کا حاکم بنا تو جانا کہ خدا کی مرضی کیا تھی۔ داؤد کو 17 سال کی عمر کے اندر بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ 13 سال ساؤل سے دکھ اٹھاتا رہا۔ 13 سال کے بعد جب وہ تخت پر بیٹھا تو جانا کہ خدا کی مرضی کیا تھی۔ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ ہے، یاد رکھیں کہ دکھوں میں سے ہو کے گزرنا ضروری ہے۔ اگر ایماندار شخص، راست باز شخص دکھوں میں سے نہیں گزرتا تو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی حالات ہیں اس بات پر اگر آپ ایماندار ہیں، میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ دکھ حادثاتی دکھ نہیں ہے، یہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ خدا ان دکھوں میں آپ کو اس کی مرضی پر چلنا سکھانا چاہتا ہے۔ آدم اور حوا جو تھے، آدم اور حوا، خدا کی مرضی کیا تھی؟ بڑھو، پھلو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ کیا آدم اور حوا خدا کی مرضی پہ چلے؟ نہیں، آدم اور حوا خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی پر نہ چلے، بلکہ وہ ابلیس کی مرضی پہ چلے۔ پھل کھانا خدا کی مرضی نہیں تھی، کس کی مرضی تھی؟ ابلیس کی مرضی تھی۔ اسی طرح آج بھی بے شمار لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے بھی وہ خدا کی مرضی پر نہیں چلتے۔
خدا آج ان سے بات کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم داؤد کی طرح اپنے غیر فانی ایمان کا اظہار کریں اور اس کو بولیں کہ مجھے اپنی مرضی پہ چلنا سکھا. اور کیا ہوا کہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کیا تو باغ عدن سے یعنی خدا کی حضوری سے کاٹ ڈالے گئے. اس کے برعکس اگر ہم آدم ثانی یعنی خدا یسوع مسیح کو دیکھیں تو اس نے ساری زندگی، غور سے سنیے گا، ساری زندگی نہ اپنی مرضی کو پورا کیا نہ انسانوں کی، بلکہ کس کی مرضی کے اوپر چلتا رہا؟ خدا باپ کی مرضی پہ. اور وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے. اس نے کئی جگہ اس بات کا اقرار کیا. ایک حوالہ نکالیں گے، یوحنا 6:38 پڑھیں جی. میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق ہاں عمل جی، کروں. کس کی مرضی کو پورا کروں؟ اپنے بھیجنے والے کی. 5:30 پڑھ لیں جی ذرا. یوحنا 5:30. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. ہاں جی، تو خدا یسوع مسیح نے پوری زندگی جو کچھ کیا خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. میرا ایک سوال ہے، کیا یسوع مسیح کی زندگی ہم سے آسان تھی یا ہم سے مشکل تھی؟ بہت مشکل تھی. ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہم تو دکھ دیکھتے نہیں ہیں. یسوع مسیح کی ساری زندگی 33.5 سالہ زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی. اس کے گھر کے اندر اس کی مخالفت تھی، قوم بنی اسرائیل میں اس کی مخالفت تھی، بزرگوں کے بیچ میں اس کی مخالفت تھی، شرع کے عالم اور فقی فریسی اس کو برا بھلا کہتے تھے. اگر وہ کسی کو بدروح سے رہا کرتا تو لوگ بولتے کہ بالز بول یعنی بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اگر وہ سبت کے دن کسی کو شفا بخش رہا ہے تو پھر بھی لوگوں کو اعتراض اور وہ کہتے کہ تو سبت کے دن ایسا کام کیوں کرتا ہے. کچھ شاگرد چنے جو اس کا ساتھ دیتے تو شاگرد بھی، ایک نے اس کو بیچ ڈالا، توما اس کے اوپر شک کرتا ہے. پترس اور یوحنا جو سب سے قریبی دوست تھے، ایک وقت آ کے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ یسوع مسیح بولتا جہنم میں گیا کفارہ، جہنم میں گئی دنیا، جہنم میں گئی انسانی نسل، میں کس کام میں پڑ گیا ہوں. مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اور اس کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ باغ گتسمنی کے اندر جب وہ دعا کر رہا ہے اور جانتا تھا کہ آج رات اس کی تذلیل کی جانی ہے، وہ جانتا تھا کہ آج رات اس کو مارا اور کوٹا جانا ہے، وہ جانتا تھا کہ آج وہ اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا، وہ جانتا تھا کہ اس کو صلیب دی جانی ہے، تو بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. وہ ساری زندگی جتنی دیر زمین پر رہا ہے وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتا رہا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم آدم اول کی زندگی گزار رہے ہیں کہ حضوری میں رہتے ہوئے آدم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. یاد رکھیں، نہ اس کی کوئی مخالفت تھی، نہ اس کے کوئی خلاف تھا. وہ ایک اچھے ماحول میں رہتا تھا، دنیا کی ہر سہولت اس کو میسر تھی، ہر طرح کا باغ اس کے لیے تھا، 4 ندیاں اس کے لیے تھیں، ہر طرح کی سبزی تھی. سب سے بڑی بات خدا کی حضوری، پریزنس آف گاڈ اس کے ساتھ تھی. مگر وہ وہاں پہ بھی خدا کی مرضی پر نہ چلا. اس کے برعکس آدم ثانی جو مشکلات میں سے گزر رہا تھا، ہر ایک قدم پہ مشکل تھی، اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم یہ مت پوچھیں کہ خداوند تیری مرضی کیا ہے، بلکہ جس حالات میں ہیں داؤد کی طرح بولے خداوند مجھے طاقت دے، مجھے زور عطا کر، میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں. اگر تو میرے ساتھ ہے تو میں اس مشکل میں سے گزر جاؤں گا. میں تیری مرضی کے اوپر آمین کرتا ہوں کیونکہ تو میرا خدا ہے. تو یاد رکھیں کہ خداوند ہمیں سنبھالنے والا ہے. یسایہ بڑی خوبصورت بات خدا یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے. ہم یہاں نہیں دیکھیں گے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے. یسایہ
53 में लिखा है कि वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। याद रखें, यीशु मसीह का कुछ कसूर नहीं था, तो भी उसने मेरी और आपकी मुशक्कतें उठा ली, बाप की मर्जी को पूरा किया। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत क्या है? खत्म करना चाहूंगा और एक हवाला हम और पढ़ेंगे। उससे पहले जरूरत क्या है जो समझना है। खुदावन से मत पूछे कि तेरी मर्जी क्या है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, जो मैंने पहले बोला, अगर कोई किसी की नौकरी में प्रॉब्लम है, किसी के वीजे में प्रॉब्लम है, किसी की अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम है, किसी के घरेलू मामला में प्रॉब्लम है और आप ईमानदार हैं, हमारा अमल क्या होना चाहिए कि हम सारे हालात में दयानतदार रहें। जब आप दयानतदार रहेंगे तो ये वक्त खत्म होगा और हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे और हम जानेंगे कि खुदा की मर्जी क्या थी। जो बात हम पहले जानना चाह रहे हैं, खुदा हमें आखिर में बताना चाहता है। हमें इंतजार करना है, हमें इंतजार करना है। पहले नहीं पूछना कि खुदावन बता। हमें जो कुछ चल रहा है इसको खुदा की मर्जी समझकर इसमें चलते जाना है। इख्तिताम के ऊपर आप जानेंगे कि खुदा की क्या मर्जी थी। हालेलुया। और कलाम में कहता है खुदा की क्या मर्जी है। निकाले पहला तसल्लुकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16 से 18 आयत पढ़ लीजिए जरा। पहला तसल्लुकियों 5 बाब 16 से 18 आयत। हर वक्त खुश रहो, हाँ जी, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। आपको समझ आइए करना क्या? पहला स्टेप क्या है? हर वक्त खुश रहो। दूसरी बात, बहुत मुश्किल काम है बिला नागा दुआ करना। इब्लीस नहीं करने देता, रोक लेता है, सोचों को मुंतशिर कर देता है, बेवक्त काम ले आता है। लेकिन अगर आप चाहते कि खुदा की मर्जी पे चलें, खुश रहें। दूसरी बात, बिला नागा दुआ करें। तीसरी बात, हर बात में जैसे भी हालात है, जैसी भी मुश्किलात है, जैसी भी परेशानी है, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी खुदा चाहता है कि यीशु मसीह में रहते हुए हम हर हालात में शुक्रगुजारी करें कि खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। एक आखिरी बात करके खत्म करूंगा। जब हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, दुआ करते हैं, बिला नागा दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो रूह कुदस ये सवाल करने ही नहीं देता। वो आपको इतना इत्मीनान दे देगा, इतनी तसल्ली आपके अंदर आ जाएगी कि आप अपने बुरे हालात के अंदर भी इंजॉय करेंगे। मैं किसी की बात क्या करूं, मैं अपना जाती आपको तजर्बा बताऊंगा कि मैंने अपने बुरे हालात के अंदर जितना खुदा का इत्मीनान अपनी जिंदगी में पाया, जब मैं बहुत अच्छे हालात में था मैंने उसका इत्मीनान नहीं पाया। क्यों? कि इत्मीनान जब तक खुदावंद आपको ना दे, आप इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये इत्मीनान कब आएगा? जब आप खुश रहेंगे, रूह कुदस का फल है, बिला नागा दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा का रूह आपको हर तरह की मुश्किल पे गलबा अता करेगा और एक वक्त आएगा कि हम उसके हजूर में शादमान होंगे और खुदा की मर्जी को जान जाएंगे। हालेलुया। खुदा के रूह के लिए, इन कलाम की बातों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा ईमान है इस बात पर, याद रखें कि हमें समझाया यह जाता है कि हमने कलाम की रोशनी में चलना है, मगर बाज़ औक़ात हम चर्च के अंदर बैठे बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं हम खुदा का कलाम भूल जाते हैं। एक बात आपको कह के क्लोज करूंगा, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, बेहतर है कि आप उसको नोट करें, और अगर आप नोट नहीं करते हैं तो उसकी जुगाली जरूर करें, याद रखें उसको ज़हन में। आज जितनी जाने यहां बैठी हैं सबके लिए कलाम है, मेरे समेत, मुझ समेत ये कलाम है। हमें हर हफ्ते एक नई बात सीखनी है। आज हमने क्या सीखा कि हर हालात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी और खुदा की मर्जी यही है।
اور جب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یاد رکھیں بعض اوقات ہم کلام سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. ہمیں سن نہیں ہونا، اس پہ عمل کرنا ہے. آج عمل کیا کرنا ہے؟ آخری بات کروں گا، عمل کیا کرنا ہے کہ جب آپ جائیں گے اپنے حالات میں شکر گزاری کرنی شروع کریں گے. گاڑی میں بیٹھتے شکر گزاری کریں گے، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں ان سارے حالات کے لیے، چاہے اچھے ہیں برے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ دن بدن چیزوں میں سے باہر آتے جائیں گے. ہیلیلویا. خداوند کا شکر کریں گے. وقت نہیں ہے کہ ہم آگے چلیں، باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں جتنی دیر ہم کلام کو سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا لہو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے، تیرا لہو ہمیں حقیقی خوشی عطا کرتا ہے، تیرا لہو ہمیں آزاد کرتا ہے، تیرا لہو ہمیں رہا کرتا ہے، تیرا لہو ہمیں چھٹکارا عطا کرتا ہے. اگر تیرا لہو نہ ہوتا تو ہم بھی اے خداوند موت اور ہلاکت کا شکار ہوتے، لیکن یہ تیرا لہو ہے جس نے ہمیں بچا لیا اور مقدس قوم بنا دیا، شاہی کانوں کا فرقہ بنا دیا، خدا کی خاص ملکیت بنا دیا. یہ تیرے لہو کے باعث ہی ممکن تھا، اگر تیرا لہو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہو سکتا. ہم تیرے لہو کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اے خدا آج کی ساری میٹنگ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری پریزنس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی پریزنس کو بھیج کر اپنے لوگوں کے دلوں کو خوشی عطا کی ہے، تو نے اپنے لوگوں کے دلوں کو تسلی عطا کی ہے. میں ایمان رکھتا ہوں اے خداوند کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے لوگوں کے ذہنوں کو آزاد کیا ہے. اور اے خداوند جس شخص نے اس کلام کو سنا ہے، آج کے بعد وہ تیری مرضی پوچھے گا نہیں، بلکہ تیری مرضی کے اوپر چلے گا، اور اس بات پر ایمان رکھے گا کہ جو کچھ اس کی زندگی میں چل رہا ہے وہ تیری طرف سے ہے. وہ اس کے اوپر آمین کرے گا اور تو اس کو رہائی بخشے گا، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خداوند ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ اور چھپنے کی جگہ ہے، تو ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، تو ہمارا حل مشکلات ہے، مشکلات سے چھڑانے والا ہے، دکھوں سے چھڑانے والا ہے، اور اپنے لوگوں کو اے خداوند اپنی حضوری میں لانے والا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا خادم ہوتا ہوا ہر ایک بھائی کے لیے، ہر ایک بہن کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جس جگہ پر موجود ہے. ان کے خاندانوں میں تیری برکت چاہتا ہوں، ان کی اولاد میں تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے روزگاروں میں تیری برکت چاہتا ہوں، ان کی جسمانی صحتوں میں تیری برکت چاہتا ہوں. ہر ایک چیز جو ان سے علاقہ رکھتی ہے، جو ان سے منسلک ہے، تیری برکت اس کے اوپر ٹھہر جائے، اور تیرے لوگ اے خداوند تیری قدرت سے بھر کر تیرے نام کو جلال دے سکے، تیری شکر گزاری کر سکے، ہر لمحہ خوش رہ سکے، بلا ناغہ دعا کر سکے، اور یہ جان جائے کہ ہر ایک بات میں یسوع مسیح میں تیری یہی مرضی ہے. اے خداوند اس سارے ہدیے کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں نے جو تیرے دیے اس تجھے واپس لٹایا، سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جس شخص نے اے خداوند اس تھالی میں ہاتھ ڈالا، تیری برکت اس کے اوپر ٹھہر جائے، یہ بیج 100 گنا پھل لائے، اور اے خداوند تیرے نیک کاموں میں استعمال ہو اور ہم تیری شکر گزاری کریں. تیرا خادم ہوتا ہوا اس ہدیے کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک ہو جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم قصور معاف کر، ہمیں زمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. خدا نے سب کو برکت دے. آپ سلامتی سے جائیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت کو مد نظر رکھا، ڈسپلن کے ساتھ آپ آئے، اور آپ سلامتی سے گھر جائیں. خدا نے آپ کے ساتھ ہو. پہلے مرد حضرات نکل جائیں، بعد میں ہماری بہنیں جو ہیں وہ جائیں.